ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پکے رنگ کے صحابی تھے، لیکن آپ کے رنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسود اسود کہا جانے لگا۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا۔ حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا پتھر ہے۔ اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے، تو حضرت اسود کو سب اسود کہہ کے پکارتے تھے، کالا کالا کہہ کے پکارتے تھے۔ لیکن حضرت اسود کا حال کیا تھا؟ اسود کا جسم بہت چوڑا تھا اور حضرت اسود کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حضرت اسود کے دانت بڑے بڑے تھے، اور وہ حبشی نسل تھے اور انتہائی پکا رنگ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بندہ ایسے انداز کا ہو تو پھر لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ہنسی مذاق لوگ اس سے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی شان کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے غلاموں سے بھی اپنی شان کے مطابق کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ ان کی مذاق ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، ان کی مذاق ان کی شان کے مطابق ہوتی تھی۔ آقا کریم کا مذاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگوں کو ہدایت کے راستے مل جایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود سے بڑا پیار تھا اور اسود کو حضور سے بڑا پیار تھا۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی اصل میں بات یہ ہے، جن میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنی خوبیوں پہ اتراتے ہیں، لیکن جن میں زیادہ خوبیاں نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں میں تو ہوں کسی قابل نہیں، ہوں کسی کام کا نہیں، چلو کم از کم وفاہی کے ذریعے سے جو ہے میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر ظاہری بناوٹ بظاہر اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بدصورت ہو، انسان ہو کر کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ جو انسان ہوگا، انسان جو ہوگا، انسان ہوگا وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص بات، اگر آپ کسی انسان کو بدصورت کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں، آپ اللہ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں۔ انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، وہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت کہا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں اپنے محل کے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میاں بیوی بیٹھے تو کچھ بھی بات ہو سکتی، کوئی پابندی تھوڑی ہے، ہو سکتی ہے نا، ہر جگہ پابندی ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں، باتیں کچھ بھی ہو سکتی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے، ہارون بھی شاعر تھا اور زبیدہ بھی اچھی شاعرہ تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی زبیدہ۔ اب شاعر اور شاعرہ جہاں بحثیت تغزل اور تخیل پیش کر رہے ہوں، پھر وہاں بات ہی کیا ہے۔ اچھا، جب دو ہم ہنر لوگ، جب دو فنکار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو چاہے رشتہ کوئی ہو، توجہ کریں آپ میری بات کو، خاص بات عرض کریں، جب دو فنکار لوگ بیٹھتے ہیں تو رشتہ کوئی ہو، فنکار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا فن ہی اوپر رہے، یہ بات ہے۔ اگر استاد اور شاگرد ہو تو بھی وہ اپنا فن اوپر ہی بتائے گا، باپ بیٹا ہو اور دونوں ایک فن کے ماہر ہوں تو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب وہاں تھے میاں بیوی، بات چاند پر نکل گئی، چاند چمک رہا تھا۔ ہارون نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے چاند، کون ہو سکتا ہے اس کی طرح؟ زبیدہ نے کہا میرا چہرہ نہیں دیکھتا، ہارون دیکھ کتنی خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں۔ یہ بات کہا، ہارون کو یوں لگا کہ میری بات کاٹ دی۔ بادشاہ تھا، جلال شاہی، مال کا تکبر تھا، بول دیا اگر تو نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کا خوبصورت ہونا ثابت نہ کیا تو تجھ پہ طلاق۔ اگر اپنے آپ کا چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہونا، خوبصورت تو نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا، تو اس نے اس کی بیوی کو زبیدہ کے لیے طلاق بول دیا۔ بول تو دیا، بادشاہ ہوتے ہی ایسے، دولت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے، بول دیا۔ آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ طلاق کے بعد تباہی کتنی آتی ہے۔
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ظلمن طلاق دیا ہو اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی رہا ہو۔ آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے گاؤں میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے رشتہ داری میں تحقیق کر لیں، ظلمن طلاق دینے والا در در کا کتا بن جاتا ہے، در در کا بھکاری بن جاتا ہے، اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی آبرو سے کھیل کر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ارے چوٹی پہ پیر رکھنے والا جب کبھی سکون نہیں پا سکتا تو عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والا سکون کیسے پا سکتا ہے؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔